اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس نور سے، اس نور ہے تو نور لفظ یہ نور، اور نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، اس کی جمع آتی ہے انوار، روشنیاں۔ تو اس جگہ پر یہ اسم مصدر ہے قواعد عربیہ کے اعتبار سے، فن ہے عربیت کے قواعد کلیہ جو ہوتے ہیں عربی زبان کے اصول، نحو جسے کہتے ہیں، علم نحو یا لغت، علم لغت۔ تو اسم مصدر یہ عام طور پہ یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مصدر اور اسم مصدر ان دونوں کے بارے میں ہے، یا اسم فاعل کے معنی میں ہوگا یا اسم مفعول کے معنی میں ہوگا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی صفت واقعہ ہو یا خبر واقعہ ہو یا حال واقعہ ہو۔ مصدر اس وقت وصف کے معنی میں ہوتا ہے، حال ہو، حال مصدر حال ہو، یا خبر ہو مبتدا کی یا موصوف کی صفت ہو۔ اس جگہ پر اللہ ہو یہ مبتدا ہے گرامر کے حساب سے، مبتدا۔ نور السماوات یہ مرکب اضافی ہے اور یہ خبر ہے، یہاں مصدری معنی نہیں ہے، یہاں اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ نور یہ ہے تنویر کا اسم مصدر، تنویر مصدر ہے باب تفعیل کا، تو اس سے نور زائد حرفوں کو حذف کر کے نور ہوا، اور نور یا تنویر یہ منور کے معنی میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کا معنی ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، کس چیز کے ساتھ اللہ تعالی نے منور کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ وہ نور ہدایت کے ساتھ منور کیا ہے۔ آسمان والے ان کے پاس جو ہدایت ہے، اسی طرح زمین والوں کے پاس جو ہدایت ہے، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ بر بھی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام سے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں زمین کی طرف بھیجا تھا، جنت سے زمین پر بھیج دیا، زمین کی طرف بھیج دیا، اتار دیا تھا۔ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے عظیم ہدایت آئے گی، سراسر ہدایت ہوگی وہ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نا، میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جنتی لوگ جیسے ہدایت کو قبول کر لیتا ہے نا، جو اللہ کی طرف سے یہ نور نازل ہوا ہے، اس نور کو جو قبول کر لیتا ہے، جو دل اس کو قبول کر لیتا ہے صدق کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، ایسا شخص اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہے، مرضی ہے، مرضی عند اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ شخص جو اس نور کو قبول کر لیتا ہے۔
تو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو زمین کو یہ منور کیا ہے اس نور ہدایت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایک تاکچے کی طرح ہے۔ دیوار کے اندر جو تاکچہ ہوتا ہے نا چراغ رکھنے کے لیے، لائٹ، لالٹین یا شمع شیشے والی مراد ہے۔ مشکات فیہا مصباح، یعنی ایسا تاکچہ کہ جس کے اندر مصباح ہے، چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ وہ شیشے کے اندر ہے، صاف شفاف شیشہ، اس شیشے کے اندر چراغ ہے، وہ روشنی اس کی ظاہر ہے کہ شیشے کی وجہ سے بھی تیز ہوگی، اس کے اندر تیزی آئے گی شیشے کی وجہ سے بھی۔ جو لیمپ ہوتی ہے قندیل شیشے والی، تو اس کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ یہ بلب ہی دیکھ لیں آپ، اگر شیشے کے بغیر ہو بلب، ویسے ہی لائٹ ہو، روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ بیٹری ہے مثلاً، بیٹری کے اندر جو لائٹ ہے نا جو چمکتی ہے، اگر اس کے آگے شیشہ نہ لگا ہو اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، لیکن اگر شیشہ لگ جائے تو دور تک اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اس کا محل ہے یہ تاکچہ، اس تاکچے کے اندر تو روشنی بہت تیز ہوگی، جتنی زیادہ دور جائے گی نا اتنی ہی وہ کمزور ہوتی جائے گی، لیکن جس جگہ پر وہ روشنی ہوتی ہے نا اس جگہ میں تیز روشنی ہوتی ہے، تیز۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ چراغ جو ہے نا وہ شیشے میں ہے۔ آگے شیشہ کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ بھی اس طرح چمکدار ہے، صاف شفاف ہے، گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا بڑا ستارہ ہے۔ ستارے کئی مدہم ہیں، کئی ستارے بڑے چمکدار ہوتے ہیں، تو جو ستارہ بڑا ہی چمکنے والا ہے اس چمکنے والے، تیز چمکنے والے ستارے کی طرح وہ شیشہ بھی چمکتا ہے، اتنا صاف شفاف ہے، چمکدار۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس چراغ کے اندر جو تیل ہے نا زیتون کا تیل، وہ برکت والے درخت سے لیا گیا ہے، یعنی زیتون کا تیل ہے وہ۔ یہ زیتون کے تیل میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، طبی کتب کے اندر اس کے بہت زیادہ فوائد لکھے ہوتے ہیں۔ زیتون کا تیل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل جو ہے نا اس چراغ کے اندر ڈالا گیا ہے، اور وہ درخت بھی ایسا ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ نہ شرقی مشرقی طرف بھی نہیں ہے مغرب کی طرف بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر اگا ہوا ہے، سورج سے یا تو شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے، ایسا۔ یکاد زیتھا یضیء، تیل اتنا خالص ہے، اتنا خالص کہ وہ تیل جو ہے نا خود روشن ہونا چاہتا ہے، کہ قریب ہے کہ خود آپ ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی لگائی گئی ہو۔ لو لم ولو لم تمسسہ نار، کہ اگرچہ اس کو آگ نہ بھی مس کرے، آگ نہ بھی چھوئے، پھر بھی قریب ہے کہ وہ خود آپ ہی روشن ہو جائے، اتنا اچھا خالص تیل برکت والا۔ اللہ فرمائے نور علی نور، یہ نور علی نور ہے، نور نور پر ہے۔ یہ کتنے نور ہو گئے؟ ایک اس چراغ کا جو اندر جل رہی ہے وہ نور ہے، ایک شیشے کی وجہ سے نور کے اندر تیزی جو آئی ہے وہ نور ہے، اور ایک جو
قرب کی وجہ سے کہ وہ طاقچے کے اندر جو نور اکٹھا ہے نا، جمع ہوا ہے، وہ بہت زیادہ تیز ہوگا، اور خالص تیل کی وجہ سے بھی اس کے اندر جو تیزی ہے۔ یہ کئی نور ایسے ہی مومن جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے نا وہ اس طاقچے کی طرح ہے، سینہ اس کا طاقچے کی طرح ہے، اس طاقچے کے اندر جو ہے نا، اس کا سینے کے اندر اس کا دل ہے، اس دل کے اندر جو ہے نا یہ وہی جو نور آیا ہے اس نے قبول کر لیا ہے، اور اس وحی کے نور کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اتنی تیز روشنی ہوتی ہے، ہدایت والی، ایمانی روشنی، تقوی اور پرہیزگار والی روشنی، اور وہ نیک اعمال پھر اس کے اثرات جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں۔